الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوئی۔ محترم، سورہ نساء اور سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بابرکت فرمان میں
کچھ باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کے ذکر کے فوراً بعد ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انہیں بہت اللہ نے عزت دی کہ میری ذات کے بعد اگر تمہاری گردنوں پر کوئی حق ہے تو ان کا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کی پرورش کا ظاہری سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو بنایا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جس قدر مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے، کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا۔ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر اپنا آرام قربان کر دیتی ہے، اور باپ سارا دن خجل خوار ہو کر اس کے اخراجات کا بندوبست کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کی تربیت میں ماں اور باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تب جا کر انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں چند چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اور اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے۔ لہذا ہر بچے پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں گفتگو کرے۔ اور انہیں کوئی بری بات نہ کہے، کیونکہ یہ بھی ہلکے درجے کی گستاخی ہے۔ جب ہلکے درجے کی گستاخی یعنی اف کرنا جائز نہیں تو بڑی گستاخی کہاں جائز ہو؟ نمبر 2، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اس لیے کہ بڑھاپے میں والدین کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایسی بات کر گزرتے ہیں کہ سامنے کھڑے جوان بچے کو غصہ آتا ہے اور کہہ گزرتا ہے ابا جی آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اولاد کو تاکید کی گئی ہے کہ اگر کیسی بھی بات ان کی زبان سے نکل جائے، غلط نکل جائے یا صحیح نکل جائے بڑھاپے میں، فرمایا اس کو برداشت کرے اور ان کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، نہ انہیں جھڑکے نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ بات کرتے وقت ان کی عزت، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھے۔ چوتھی جو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے، فرمایا ہے ان پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے ساتھ عاجزی، انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ فرمایا بعض مفسرین کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کو پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتا ہے،
فرمائے اس طرح شفقت کا سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ اپنے بازو جو ہیں ان کو اس انداز سے پھیلاؤ کہ تیرے بازو اس انداز سے پھیلیں کہ عرش کا مالک تیری ناز کو دے کر تجھ پر رحمتوں کی بارش برسا دے۔ پانچویں بات فرمایا اچھے برتاؤ کے علاوہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، اے میرے رب ان کی مغفرت فرما، اے میرے رب ان پر شفقت فرما، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی، رحم فرمایا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا ذکر کیا ہے، کہ 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ ان 5 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے والدین کا سامنا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اور نصیحت کی ہے اس بات کی کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں؟ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، فرمایا اس نے تکلیف پر تکلیف اٹھائی ہے، پریگنٹ ہوئی، حمل ٹھہرا، تو جو بچہ پیٹ کے اندر بڑا ہوتا گیا اس کا سونا بھی دشوار ہوتا گیا۔ کہیں بھئی کروٹ کے بال نہیں لیٹ سکتی، کبھی اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتی، وہنن علی وہنن، کھانے میں محتاط ہے، پینے میں محتاط ہے، اٹھنے میں محتاط ہے، بیٹھنے میں محتاط ہے، چلنے میں محتاط ہے، پھرنے میں احتیاط ہے، وہنن علی وہنن۔ فرمایا پھر فرمایا 7 مہینے کا بھی بچہ ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد 7واں شروع ہو جائے تو اس میں بھی بچہ ہوتا ہے۔ فرمایا 6 مہینے اس نے تجھے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے اس نے تجھے پیٹ میں رکھا، 30 شہرا، کم از کم مدت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ فرمایا 30 مہینے اس نے تکلیف اٹھائی ہے۔ اگر چاند کی 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو بچہ پیدا ہو گیا تو 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، اب باقی 2 سال اس نے تجھے دودھ پلایا، اب پھر پریشانی سے گزری، بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بی بی آپ نے مولی کھائی ہے، یہ تو آپ کو نہیں کھانی چاہیے تھی، بی بی آپ نے فلاں چیز کھائی ہے، یہ تو آپ کو نہیں کھانی چاہیے تھی۔ جی اس کا کرتا ہے کوئی چیز کھانے کو، کھاتی اس لیے نہیں کہ میں کوئی چیز کھاؤں گی تو اس کا اثر دودھ کے ذریعے میرے بچے کی صحت پر ہوگا۔ 30 مہینے ہر قسم کی احتیاط کرتی رہی۔ فرمایا وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، آگے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک، فرمایا تو میرا اور اپنے والدین کا، ماں باپ کا شکر گزار رہا کر، ان کا شکریہ ادا کیا کر۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا اگر وہ دونوں، یہ بھی صاف کر دیا معاملہ، اگر وہ دونوں ہیں مشرک یا ہیں کافر، صاف کر دیا معاملہ، فرمایا کافر ہے تب بھی، مشرک ہے تب بھی، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ احسان کرنا ہے تمام دنیاوی معاملات میں۔ ہاں
اگر وہ تجھے یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کر، یہ بات نہیں ان کی ماننی، یہ واضح کر دیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، فرمایا وہ شرک والا کام نہیں کرنا۔ اب تو یہاں ہمارے سکولوں میں یعنی کھلے ہوئے ان کو چھٹی دی ہوئی ہے، جو بدعات و خرافات بچوں کو پڑھائی اور سکھائی جا رہی ہیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق و واسطہ ہی نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، وہ جناب ڈانس شروع کرا دیتے ہیں بچیوں کو، ناچو، بچیوں کو بھی ڈانس شروع کرایا جاتا ہے۔ اس امت کے یہ مربی، تربیت کرنے والا، یہ سکول کا ٹیچر یا سکول کی ٹیچر یا سکول کا چلانے والا، اس کا مالک اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ کی زمین پر اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ لڑکی ہو یا لڑکا، یہ مسجد میں گیا ہے تو تب بھی ایک قاری امام مسجد کے پاس ایک امانت ہے، سکول میں گیا ہے تو ایک ٹیچر کے پاس ایک امانت ہے، اگر وہ عورت ٹیچر ہے تو عورت ٹیچر کے پاس ایک امانت ہے۔ اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے، ٹیچر ہو یا کوئی مس ہو، میڈم ہو، کہ بچی دیکھ کے متاثر ہو کہ یہ لباس شرعی لباس ہے، اچھا لباس ہے، پردے والا لباس ہے۔ اگر اس نے دوپٹہ اتار کے کندھے پہ رکھ لیا ہے تو گویا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، فرمایا شرک نہیں کرنا، شرک والی بات نہیں ماننی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرنا، فرمایا اور اس طرح ان کے ساتھ چلنا کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ اے بیٹے تو ہماری سواری بن جائے، یہ سواری بن جائے، اگر وہ یہ کہیں کہ تو ہمارا خادم بن جائے، یہ خادم بن جائے، اگر یہ انہیں کہے یہ بوڑھا یا بڑھیا تو ہمارا نوکر بن جا، ادنا سا یہ نوکر بن جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میری ماں صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکہ تھی، شرک کرتی تھی، وہ میرے پاس آئی، کسی غرض کے لیے آئی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ توجہ فرمانا ذرا، کیا کہتے ہیں؟ میری ماں کیا تھی؟ مشرکہ تھی۔ بات میری آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میری ماں کیا تھی؟ مشرکہ تھی۔ کہتی ہیں میرے پاس آئیں کسی حاجت کے لیے، اسلام نہیں لائیں، تو آ کے کہنے لگی کہ میری فلاں معاملے میں مدد کرو۔ وہ بھی کیسے مسلمان تھے؟ وہ کہتے ہیں میں سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئی اور میں نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں میرے پاس آئی ہے، ابو بکر ایسے بیٹھو، ایسے اور گھوم جاؤ،
ایسے بس ایسے چھڑ دیو بس. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی. میں نے کہا میری ماں آئی ہے, کلمہ اس نے پڑھا نہیں ہے, بھی کافرہ, کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کیوں نہیں, اس کے ساتھ ضرور صلہ رحمی کرو, اس کے ساتھ ضرور صلہ رحمی کرو. او یارو, اگر کافر ماں باپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے, تو جو مسلمان ماں باپ ہے ان کا حق کیا ہوگا؟ سوچیں نا ذرا, ان کا کیا حق ہے ہماری گردن پر؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ضرور اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور پھر فرمایا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کیا کہتا ہے, آ کے کہتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی, من احق الناس بحسن صحابتی, کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اچھی صحبت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ میری صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اموں کا, تیری ماں, اموں کا, تیری ماں. اچھا, صحابی پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا, تیری ماں. اب صحابی تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں ثم من؟ فرمایا اموں کا, تیری ماں. اب وہ بھی تو علم حاصل کرنے والے لوگ تھے نا. اب پھر پوچھا چوتھی مرتبہ ثم, پھر فرمایا پھر تیرا باپ, پھر تیرا باپ. کیوں؟ میں نے جیسے شروع میں گزارش کی ہے کہ ماں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے, لیٹ نہیں سکتی, سو نہیں سکتی, مرضی سے کھا نہیں سکتی, مرضی سے پی نہیں سکتی, مرضی سے بیٹھ نہیں سکتی, بچہ پیٹ میں ہے, شاید یوں نہ ہو, شاید یوں نہ ہو, شاید یوں نہ ہو, جی کرتا ہے دودھ پینے کو نہیں پی سکتی, جی کرتا ہے چائے پینے کو نہیں پی سکتی. سمجھ آئی؟ اس لیے اس کے حق بہت زیادہ ہیں. اب تو ماؤں میں بھی تبدیلی آ گئی ہے, جیسے معاشرے میں تبدیلی آ گئی ہے, لیکن پھر بھی ماں بہت زیادہ خدمت کرتی ہے اپنے بچے کی. اب دیکھیں ذرا سی اس کو تکلیف ہوتی ہے اپنا کام چھوڑ دیتی ہے, اس کو اٹھائے پھرتی ہے, رات کو جاگتی ہے, اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے, اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے, اور بے لوث دعائیں مانگتی ہے. آپ کہیں جائیں, ایک تو عام لوگ دعائیں مانگتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے, تینوں اے ہو جائے, تینوں اے لگ جائے, تینوں اے رنگ لگ جائے. لیکن یہ جب دعا مانگتی ہے نا, مانگے صحیح, مانگے صحیح, شرط یہ ہے کیا کرے, مانگے صحیح. میرا تجربہ ہے کہ اس کی مانگی ہوئی دعا کبھی رد ہوتی ہوئی میں نے نہیں دیکھی, میں نے نہیں دیکھی. مانگے صحیح. لیکن ایک بیٹا گھر میں آئے, اس انداز سے اسے دیکھے کہ اس کا مزاج بگڑ جائے بوڑھی عورت کا, وہ دعا مانگے گی؟ وہ کبھی بھی دعا نہیں مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کی روح قبض نہیں ہو رہی, روح نہیں قبض ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ حضور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ دیکھیں نا, آپ تھے حکیم الامت, اب تو جنا کھنا حکیم الامت ہے نا جی.
جنا کھنا امیر شریعت ہے، نہیں، آپ ہی امیر شریعت تھے، آپ ہی حکیم الامت تھے۔ آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا کہ ایران رہ جائیں گے آپ؟ اس کی روح نہیں قبض ہو رہی۔ آپ یہ پوچھ سکتے تھے یہ سود تو نہیں کھاتا تھا، زنا تو نہیں کرتا تھا، لوگوں کا حق تو نہیں کھاتا تھا؟ اب آپ اندازہ کریں، سب سے پہلے جو سوال، پہلا سوال کیا نا، وہ یہ سوال کیا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ اس کی ماں، سب سے پہلا سوال یہ کیا، اور کچھ نہیں پوچھا۔ حالانکہ ہمسائے کے ساتھ بدسلوکی کرنی سب سے بڑا جرم ہے، سود کھانا بڑا جرم ہے، زنا کرنا بڑا جرم ہے، قوم لوط کا فعل کرنا بڑا جرم ہے، یہ سب بڑے جرائم ہیں۔ رشوت لینا بڑا جرم ہے، یہ سارے بڑے جرائم ہیں۔ کسی کا حق کھا جانا بڑا جرم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو حالت تکلیف میں دیکھا تو کیا سوال کیا؟ فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا بلاؤ۔ بلایا گیا۔ جب بلایا گیا اب اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کی بندی تیرے ساتھ تیرے بیٹے نے زیادتی کیا کی، یہ نہیں پوچھا۔ آپ تو رحیم بھی تھے نا، آپ کی صفت یہ بھی ہے، آپ کریم بھی تھے، آپ رؤوف بھی تھے، یہ بھی آپ کی صفت ہے۔ اب دیکھیں آپ نے بات کیا پوچھی، آپ نے کیا کہا؟ اسے پوچھا کچھ نہیں، اسے کہا کہ اسے معاف کر دے۔ اس کی ماں کو کیا کہا؟ اسے۔ اب دیکھیں وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی میں نے نہیں کرنا۔ اب سفارش کرنے والی ذرا شخصیت دیکھے نا، کائنات کی اعلیٰ، نبیوں کے امام، بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ شفاعت کرنے والی ہستی ہے کون سی؟ میں اور آپ ہیں؟ نہیں 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 نہیں، بعد از خدائے بزرگ قصہ تو ہی مختصر، یعنی آپ کے بعد تو اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں کسی کا مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب تو جو فرمائے آپ سفارش کر رہے ہیں، بوڑھی مان نہیں رہی، وہ کہتی ہے میں نے معاف نہیں کرنا۔ اچھا، اب بوڑھی عورت تھی، زبان پر بات آ گئی، کہنے کی لاتمانی لاتمتن، اس بدبخت نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، فضات عینی، ایسا تھپڑ اس نے مارا کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ فرمایا میں نے اسے معاف نہیں کر۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میں کہتا ہوں وہ ماں ہی پیدا نہیں جو دوجا سا بیٹا جلے۔ میں تو کہا کرتا ہوں جیسے اللہ لا مثل ہے، لا مثال ہے، لا ند ہے ولا ضد ہے، لا شبیہ ہے ولا شبہ ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں لا مثل ہے۔ آپ کی کوئی مثال نہیں دی نہیں جا سکتی، جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی نا، ایسے مخلوق میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایا کا کوئی ہے ہی نہیں، لا مثل ہیں آپ بے مثال ہیں۔ میں کہتا ہوں ان لفظوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں، آپ کی شان تو بیان ہی نہیں نہ ہو سکتی۔ اب آپ نے اسے یہ نہیں کہا، آپ نے دیکھا ماں کا دل دکھا ہوا ہے نا، دکھ گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے۔ اب وہ کتنا بدبخت ہے بندہ معاشرے میں جس کی ماں ناراض ہو جائے، یہ تو ناراض ہونے والی چیز ہی نہیں، یہ تو ناراض ہونے والی چیز ہی نہیں۔ اس سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں جس کی ماں ناراض ہو جائے۔ باپ کے متعلق تو مان لیا ناراض ہو جاتا ہے،
کہتے ہیں سخت مزاج ہے، ڈاڈا ہے، ٹھیک ہے جی، بابا گالا کٹ ہے، بابا یہ کرتا ہے، بابا وہ کرتا ہے. بات کروں گا میں اس پر بھی. باپ تو سخت ہو سکتا ہے اور ماں بھی کو ناراض ہونے والی چیز ہے. اور معاشرے میں اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جس کی ماں ناراض ہو جائے. وہ ذرا غور کرے نا میرے اس جملے پر. معاشرے میں اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جس کی ماں ناراض ہو جائے. آپ اندازہ کریں ذرا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو. اب لکڑیاں اکٹھی کی گئیں. اب ماں بھی وہاں تھی اور ماں تو ناراض ہوتی نہیں. اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جس کی ماں ناراض ہو جائے. ماں جیسی تو ہستی کائنات میں اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی. ماں جیسا دل تو اللہ نے کسی کا بنایا ہی نہیں ہے. ماں تو ایک ایسی عجیب چیز ہے، خدا کی قسم. وہ جو معروم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے تو اتنا روئے آپ. ماں تو چیز ہی بڑی عجیب ہے. وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی ماں ناراض ہو جائے. جو ماں کو ناراض کرتے ہیں، توجہ کریں ذرا اس بات پر. اب آپ نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کیا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو. ماں تھی نا، بیٹھی ہوئی تھی. کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیوں کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو جلانا ہے. کیا حکمت تھی، کیا حکیم تھے آپ. کہا تیرے بیٹے کو جلانا ہے. اب تڑپ اٹھی. اس کو ناراض کرنے والا کوئی انسان ہے؟ یہ تو جانور سے بدتر ہے جو اپنی ماں کو ناراض کرتے. یہ جانور سے بھی برا ہے. یہ جانوروں سے بھی کیا اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون. یہ تو جانوروں سے برے ہیں ایسے لوگ. معاشرے کا ناسور ہے ایسے لوگ. اب کیا پوچھتی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ آگ جلا کے کیا کرنی ہے؟ آقا رحمت للعالمین، اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یارو ان لوگوں نے حضور کو سمجھا ہی نہیں ہے، حضور کو پہچانا ہی نہیں. انہوں نے پوری قوم کو اس چکر میں ڈال کے رکھا ہے، جھنڈیاں لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، جلوس نکالو، کھاؤ پیو بس. اور ظالموں حضور کو پہچانو. اگر ہم حضور کو آج بھی پہچان لیں تو جتنی مصیبتوں مشکلوں میں ہم مبتلا ہیں، خدا کی قسم ایک لحظے میں اللہ نکال دے گا. ہم نے حضور کو پہچانا نہیں. رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں لکڑیاں جلاؤ، آگ جلاؤ، اس کو جلانا ہے. آپ تو وہ ہیں جو پکڑ پکڑ کے اللہ کی مخلوق کو جہنم سے دور کر رہے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اب دیکھیں تو ماں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تیرے بچے کو جلانا ہے. کہنے لگے حضور میں نے 9 مہینے اس لیے تو پیٹ میں نہیں رکھا تھا نا کہ میرے سامنے اس کو جلا دیا جائے. حضور راتوں کو جاگ جاگ کے میں اس لیے تو نہیں پالتی رہی نا کہ میرے سامنے اس کو جلا دیا جائے. حضور میں 2 سال اسے دودھ اس لیے تو نہیں پلاتی رہی نا کہ اسے میرے ساتھ جلا دیا جائے. اب دیکھیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اسے معاف کر دے. اب کہا ہے اب پھر اسے معاف کر دے. کیوں؟ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو یہ سیدھا جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے. یہ ہے ماں باپ کے نافرمان کا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل بتائیں مجھے جو جنت میں لے جائے.
کیا بتائیں؟ کہاں لے جائے؟ پھر میں سوال کرنا، مجھے عمل بتائیں. یہ کون آئے ہیں؟ صحابی. کون آئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے جنت میں. ساڈی حالت یہ وے کہ نماز پڑھ لینے ہیں، وہ پڑھ لینے ہیں، یہ ٹائم ہے وے وہ کر لینے ہیں، اٹھ لینے ہیں. حالانکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کعبے کا طواف رک جاتا ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کعبے کا طواف. تجھے چھڑ دیو نے تو تجھے اپنا جمعہ نہ ضائع کرو. ہوا کر ادھر بیٹھو ادھر. نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو کعبے کا تیرا کام نہیں رک سکتا. تو نہیں دکان تو اٹھ سکتا، تو نہیں کام چھڑ سکتا. سوچ نا ذرا سوچ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے پوچھنے والے نے پوچھا مجھے وہ عمل بتائیں جو مجھے کہاں لے جائے؟ جنت میں. کہاں لے جائے؟ اسی کہنے ہیں سانو مولوی جی، شاہ جی، قاری صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ایک مکان کی جگہ، ایک دکان کی جگہ. جرم نہیں ہے، جرم نہیں ہے رزق حلال کمانا. یہ نہ کوئی سمجھے میری بات سے کہ اللہ دے رزق حلال سے تو ایک سے دو بننے چاہیے. کوئی حرج ہے؟ کوئی جرم ہے؟ نہیں، جرم نہیں ہے. لیکن پوچھنے والے کا شوق دیکھیں نا ذرا. مجھے وہ عمل بتائے جو مجھے کہاں لے جائے؟ اسی تو مسیتی نہیں ہوں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ارشاد سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، الصلاۃ علی وقتہا. نماز اپنے ٹائم پر، نماز اپنے ٹائم پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. یہ قرآن ہے، وہ تو حدیث ہے نا. فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر. اچھا، اب وہ پوچھنے والے بھی بڑے کمال کے لوگ تھے یار. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم، پھر پہلا عمل تو بتا دیا نا. وہ کہتے ہیں اور بتائیں. فرمایا بر الوالدین، بر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. کیا کرنا؟ احسان کا بھی لفظ ہے لیکن یہاں جو لفظ ہے وہ بر کا ہے. نیکی کسے کہتے ہیں؟ ایک اردو کا محاورہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر دریا میں. ویسے میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا اپنے لیے بھی کرتا ہوں اور اپنے ہم عمر لوگوں کے لیے بھی کرتا ہوں، اللہ ان اولادوں کا محتاج نہ کرنا. بالکل یا اللہ ان کا محتاج نہ کرنا. اولاد ولی اللہ بھی ہو تو یا اللہ ان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ وہ وقت نہ آئے کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ یار دعائی کے لیے پیسے دے دے. اللہ اس وقت کی ذلت سے محفوظ فرمانا. میں اپنے تمام ہم عمر لوگوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں اللہ اس وقت کی ذلت سے محفوظ فرمانا کہ جب ہمیں یہ کہنا پڑے، اپنے بیٹے کو کہنا پڑے کہ ہمیں کچھ دے دے، ہم نے دعائی لانی ہے. ہمیں کچھ دے دے، ہمارا جی کرتا ہے سیب کھانے کو جی کرتا ہے، ہمیں کچھ دے دے. اور اس کے ماتھے پہ سلبٹیں پڑ جائیں، اس کے ماتھے پہ سلبٹیں پڑ جائیں کہ میں نے تو آپ کو کل بھی 500 روپیہ دیا تھا، میں تو 200 روپیہ آپ کو کل بھی دیا تھا. میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا ہوں اللہ اس برے وقت سے محفوظ فرمانا. یہ برا وقت ہے. بہت کم اولادیں ایسی ہیں جن کو پتہ ہے یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے. اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں. یہ ہماری عمر کے لوگ ہیں نا جو ہم سے چھوٹے ہیں، ان کی بھی غلطیاں ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں 4 پیسے تو انہوں کی لب گئے نے، کاری کار لوا لو. کاری اچھا جننے انہاں کاریاں دے پڑھے نے سارے ہی نکمے نے. وہ کاری آتا ہے ہاتھ لاندہ 2-3 رفت سے انہیں اگے بھی جانا ہوتا ہے نا. وہ کاروبار ہے جکر آتا ہے وہ کرانیاں چھلیاں لے لو جناب، کوڑیاں دیاں پجیاں چھلیاں لے لو. وہ ایتھے آتا ہے
बैल दी अंदर बढ़िया 5 मिनट बाद उन्हें अगले घर जाना होंगे छलियाँ बेचन। आपने अपने बच्चे का रिश्ता मस्जिद से काट दिया है। आपके बच्चे का ताल्लुक मस्जिद से नहीं रहा। आपका बच्चा मस्जिद में नहीं आता। जब आएगा नहीं तो ये बातें वो सुनेगा नहीं, वो तो आएगा ही नहीं मस्जिद में, वो नहीं आएगा, वो ये बातें सुनेगा नहीं। जब बातें सुनेगा नहीं तो बातें उनकी सुनेगा, कुरान की तिलावत, नात रसूल मकबूल, और उसके बाद नाचो। उसके बाद क्या करो, केड़े स्कूल च नहीं नचदे पे ओदा नाम लो, कुड़ियां दा होवे ते भावें बोलिया तो करो यार, मैं जे झूठ बोलना तो मैनू आखो झूठ बोलना है, जे सच बोलना तो बोलो तो सही ना। गूंगे ही हो जाते हो, बाद में मुझे कहते हो जी आप सख्ती करते हैं। इस माशरे को किसने बदलना है? आपने बदलना है, आपके बच्चों ने बदलना है। मस्जिद में भेजो बच्चों को। बच्चे का रिश्ता मस्जिद के साथ जोड़ो। अगर ये चाहते हो कि ये बच्चा कल तुम्हारी इज्जत करे, अगर ये चाहते हो कि ये बच्चा कल आपका एहतराम करे, तो इसका रिश्ता मस्जिद से जोड़ो। मस्जिद से तो आपने रिश्ता जोड़ा ही नहीं इसका। बाद लोगों को, नौ दौलतियों को 4 पैसे क्या मिल गए, उनकी गर्दनों में सरिया आ गया। खुदा का खौफ करो। इस बच्चे का आपने जवाब देना है अल्लाह को। कल ये अगर आपके मुंह पर थप्पड़ मारता है या आपको गाली देता है तो याद रखें, अगर आपकी तरबियत में नुक्स है तो आपको जवाब देना है। अगर आपका बच्चा ये हरकत कर रहा है तो खबीस बदबख्त को जवाब देना है। तो मैं बात कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत को क्या कहा कि लकड़ियाँ मंगवाई, कहा तेरे बेटे को यहाँ जला दिया जाएगा। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बेटे को 9 महीने पेट में इसलिए तो नहीं रखा था कि मेरे सामने से जला दिया जाए। हजूर मैंने अपना दूध इसे इसलिए तो नहीं पिलाया था 2 साल के से जला दिया जाए। यार उस माँ को देख, कभी सोच, तुझे किसी चीज़ के साथ सहारा दे के खड़ा करना सिखाती है। हाय हाय हाय, सोच, किसी दीवार के साथ, सारे लोग तो मालदार नहीं ना, वो बच्चों वास्ते ले आउण हो रहे की आंदे ने उन्होंने, ठीक है ना जी, सारे लोग तो मालदार नहीं ना जेड़े बाकर ले आउण, ठीक है। वो इस बच्चे को दीवार के साथ खड़ा होना सिखाती है और अपने हाथ यूं रखती है। और सोचो जालिमों, अपने हाथ, मैंने इसको दीवार के साथ खड़ा किया कहीं गिर ना जाए, कहीं इसको चोट ना लग जाए। वो गिरने लगता है, उसको थाम लेती है। फिर सबके पास पैसे तो नहीं है, बात कर ले आए, फिर ऐसे खुद झुक जाती है, अपनी उंगलियां उसे पकड़ाती है, फिर उसे चलना सिखाती है, फिर उसे बोलना सिखाती है, उसके मुंह में हरफ डालती है, उसके मुंह में हरफ डालती है। फिर ये इस काबिल हो जाता है चलने के, फिर उसको फ़िक्र लायक होती है कि मैं इसको स्कूल भेजूं। क्या फ़िक्र लायक होती है? मैं इसको, काश उसे इसे इतनी से स्कूल जैसी ना हो, 5% ये फ़िक्र भी लायक होती मैं इसे मस्जिद में भेजूं, कल कहीं ये मेरे सामने खड़ा होकर मेरा बदतमीज़ ना बन जाए, मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे। लेकिन वो ये समझती है मैंने इसे जॉर्डन, क्या है अमेरिका का सदर, वो बनाना है। मैं अरबों में रहा हूँ, आजकल का तो मुझे पता नहीं है। वही लंबे कुर्ते, वही सर पर रुमाल, वही सर पर इकाल, वो किताबें सर पर रखी है, जा रहे होते हैं स्कूलों में। और यहाँ हर स्कूल का अलग कल्चर है, टाई लगा के आओ, पैंट पहन के आओ, फलाने कलर की शर्ट होनी चाहिए, फलाना ये होना चाहिए। खुदा के बंदे अगले ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम भी स्कूल पढ़ा करते थे, सारे ने अपने अपनी तंबी कुर्ता पाया होंदा सी।
تعلیم نہیں دے رہے، انسان نہیں بنا رہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، فیکٹری سے کیا مال تیار ہو کے نکل رہا ہے۔ مولوی کو تو آپ کہتے ہیں نا مولوی چنگے نہیں، مولوی میں یہ بھی ہے، مولوی میں یہ بھی ہے۔ کنے کہ مولوی رشوت کھاندے نے، ہاتھ کھڑا کرو۔ ہاں کل پرسوں میں کہیں گیا ہو تو کہنے جی مولوی یہ مولوی وہ۔ میں نے کہا اگر کسی مسیتی 50 بندے ہوندے نے نا، 50 بندے مولوی دی غلطیاں ہی کڈن ہوندے نے، نماز پڑھن گھٹ ہوندے نے۔ مولوی نے کر چھڑیا، مولوی نے کر او کار تہاڈا مڑا تہاڈے آکھے لگدا نہیں، اینوں 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ دیندے، اینوں ایدے تے خصم بن گئے ہو۔ بتاؤ نا کتنے مولوی رشوت لیتے ہیں۔ تو جو یونیورسٹیاں ہمیں دے رہی ہیں کدو کریلے، ہاں بھنڈیاں توریاں، راشی معاشرے کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، چاہے میرا ہو چاہے تیرا ہو۔ مجھے بھی لینا پڑے گا، رشوت دینا پڑے گی، وہ لے لیں گے، کسی بھی رنگ سے لے لیں گے، یہ ان کا فن ہے۔ کام کرتے ہی نہیں، کل آ جائے ہو، پرسوں آ جائے ہو، کر دیں گے۔ تہاڈی ساڈی کوئی گل ہے، تسی شاہ صاحب کیڑی گل تو پریشان ہو جائے گا؟ کوئی بندہ میرے کو آ جانا ہے، ساڈا ایک کام ہے، میں کہنا میرے گیان نہیں ہونا۔ وہ کہندے نے کیوں؟ انہاں آکھیا میں کہ میرے کو نہ لینا کچھ نہیں، کام نہ کرنا کوئی نہیں، کوئی اور بندہ وے جہدے کو لے لین تیرا کام کر دین۔ سمجھ آئی؟ کردے مولوی نے کی کر رہے ہیں؟ ہاں گندی مچھی کو آ جاتی ہے ان میں بھی، ہم یہ نہیں کہتے، 100 میں سے 4 5 6 ان میں بھی آ جاتے ہیں گندے جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن جو دوسرا ٹبر ہے نا اس میں تو 100 کے پیچھے 5 ہی بندے کے پتر نکلتے ہیں۔ جاؤ تسی بھی ایسے معاشرے چ رہندے ہو، میں بھی ایسے معاشرے چ رہنا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، وہ ماں کیا کرتی ہے، جھک جاتی ہے، پھر اس کی انگلیاں پکڑتی ہے، پھر اسے چلنا سکھاتی ہے، پھر سکول جانے کے قابل ہوتا ہے، پھر اسے کہاں بھیجتی ہے؟ سکول بھیجتی ہے۔ پھر یہاں میں نے ایک گزارش کی ہے کہ اس بچے نو مسیتی بھی کل انہوں سبق ملے ہوئے گا کہ یہ میری ماں ہے۔ سمجھ آئی نا؟ وہ جو توں پڑھ کے اتنے آتا ہے نا، جو کچھ انہوں پڑھاندے نے پہ، نصاب ہی غلط ہے ہمارا، پاکستان پورے کا نصاب غلط ہے۔ بچے نو تو لیے تو بچے دا بستہ تو لیے نا، بستہ بھارا ہے بچہ ہولا ہے۔ ہم نے عربوں میں دیکھا ہے 1 2 3 کتابیں بس۔ یہاں تو نصاب بنانے والے چونکہ پیسہ باہر سے کھاتے ہیں، نصاب بنانے والے بھی اس ملک کے ظالم، بچہ بھاگ جاتا ہے 5 4 جماعت سے ہی بھاگ جاتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ایسا نصاب۔ خیر میں بات کر رہا تھا، بچے کو کہاں پہ جا کریں؟ کلیو نہ بولو تو صحیح، ستے ہو جاگ دے ہو؟ میں اتنے دارے گلاب شاہ دیتے نہیں خطاب کرتا پیا۔ بات سنیا کرو تو کان چ بھی پایا کرو، تو دل دتے بھی انہوں رکھیا کرو، بڑے کم آوے گی۔ مولوی نے تمہیں یہ کہنا 11ویں کرا لیا جنت چ سیدھا، کیسے ٹکٹ رکھے انہوں نے؟ میلاد کرا لیا تو سیدھا جنت الفردوس وچ، انہیں تمہیں اتنے رکھے ہے۔ کل کرا لے تو ہی، بالکل ساٹا کرا لے۔ پیسے جس کے پیسے آ جائیں نا، وہ پیسے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، اساں پیو دا کل کرایا کہ نہیں کرایا، گوانڈی پاوے بھوکھا مردا وے نہ۔ خیر بچے کو کہاں پہ جا کریں؟ مسجد میں، تاکہ اس کی یہ تربیت ہو کہ یہ کل مجھے پتہ چلے کہ یہ میری کیا ہے۔ خیر وہ ماں اسے سکول بھیجتی ہے، جب اس کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ ماں سارے کام چھوڑ کے نا اس کے لیے اس کے کپڑے تیار کرتی ہے، اس کا کھانا تیار کرتی ہے، آتا ہے وہ اسے چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ اور کبھی تو نے بھی اپنی ماں کو سینے سے لگایا ہے؟ تو نے بھی کبھی اپنی ماں کو چوما ہے؟ ماں تو اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں کے تلووں کو چوما جائے، ماں تو وہ ہستی ہے کہ اس کے جوتوں کو چوما جائے۔
یہاں تو جناب بڈھی نال بات کرتے ہیں، لیکن بڈھی بیبے ہوندی ہے تو بیبے نال بات انج کرتے ہیں جی بڈھی بیبے ماں بڈھی ہوندی ہے۔ جی بڈھی سے بات کرنی چاہیے، یہ نہیں ہم کہتے کہ بڈھی سے جی نہ کرو، اے نہ فتوا لا دو جی مولوی والے جی مائی پتہ نہیں اگوں کی آمدے نے، انگلش بولتے ہیں، انگلش مائی فلاں مائی جان مائی فلان، یہ فلان تمکان کیسے بھی ہم کہتے ہیں جی کر کے بولو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لکڑیاں جلائی نا تو کیا کہنے لگی، اللہ کے رسول میں نے اس لیے تو پال کسے جوان نہیں کیا تھا یہ جلا دیا جائے، پر میں اللہ کے رسول میں نے اسے معاف کیا۔ میں بات کر رہا تھا، دوسری بات اس نے پوچھی، پہلی بات کیا پوچھی کہ جنت کے میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے ٹائم پر۔ فرمایا دوسری بات، فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ نیکی، اور نیکی نہیں کر سکتا تو احسان تے کرنا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ نیکی اتلا درجہ ہے، نیکی احسان سے اوپر کا درجہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ احسان کا بھی حکم ہے۔ فرمایا اگر نیکی نہیں کر سکتا بد نصیبہ، اور تیرے نصیب سڑ گئے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے، او دے نصیب سڑ گئے جو ماں کے ساتھ بابا دے بلند بولے اور بیوی کے سامنے سجدے کرے، سڑ گئے او دے نصیب۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے ممبر پر کھڑا ہوں، او دے نصیب سڑ گئے۔ اس سے بھی اچھے طریقے سے بول، لیکن یہاں بھی اچھے طریقے سے بول۔ اس کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے اچھا سلوک کر، اس کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے اچھا سلوک کر۔ فرمایا نیکی حکم کیا ہے؟ نیکی کا، نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی کرتے بھول جا، نیکی کرتے۔ فرمایا نیکی نہیں کر سکتا تو احسان کر، احسان کا درجہ اور ہے، نیکی کا درجہ بر الوالدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب صحابی پوچھتے ہیں پھر؟ فرمایا اب جہاد تیسرے نمبر پر رکھا ہے جا کے، سمجھ آئی نا؟ یہ تے جہادی تنظیمہ ارباں روپیہ قوم دا کھا گئی نے، ارباں روپیہ قوم دا کھا گئی ہیں۔ اندے پلازے ویکھو نا، ساسی تے ویکھ نہیں نہ سکدے بھائی جی، انہاں دے اخراجات ویکھو نا، ارباں روپیہ قوم دا کھا گئے نے۔ تے او آندے ہوندے سن اتوں جا کے انہاں دے رسالے نکلدے ہوندے سن، خط لکھ دیا اماں تیری میری جنت میں ملاقات ہوگی۔ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے آپ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ کس کے لیے؟ آپ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور باہر پہ قوم دا کھا گئے نے، ایک جماعت نہیں، اتنے بے شمار جماعتاں تھا۔ کشمیر دی کہڑی لت بنی ہے انہوں نے، الٹا فساد پواتا ہے انہوں نے۔ وہ ایک ٹہنی کشمیر دی لے کے آئے ہو، ایک ٹہنی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے اجازت طلب کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا آگے بات سننا، آپ فرماتے ہیں علاقہ ابوان ہر پہ قوم دا کھا گئے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کس کی اجازت طلب کروں؟ جہاد۔ انج بولیا کرو مینوں پتہ لگے کہ میں ماشاء اللہ چنگے بھلے ٹھیک ٹھاک جاگ دے خطاب پیا کرنا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے اجازت طلب کروں جہاد کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کا ابوان، اور تیرے ماں باپ جیوندے نے؟
تیرے ماں باپ جھوندے نے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ففیہما جاہد، ففیہما جا انہاں دی خدمت کر کے جہاد کر، یہ بھی سوکھا کام نہیں، یہ بھی سوکھا، ایویں بگڑ جاندے نے ماں تے، ایویں ایویں ایویں۔ ماما میں سن رہا تھا، میں نے خود سنا ہے، آپ میری بیگم کو یوں کہہ رہی تھی۔ اور گدھیا، تو ماما نو پڑھان لگا ہے اج؟ ماما پڑھ بیٹھی ہے ہسٹریاں تیریاں جڑیاں تو ماما نو سنان لگا ہے۔ وہ اندر بہندی نا چھمک چھلو۔ میں کہتی دیکھیں نا، اب میں آپ شکایت تو نہیں لگانا چاہتی، بات تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہماری بھی ماما ہے، آپ کی بھی ماما ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں ماما کو یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا، یہ ماما نے بات کی ہے۔ اے توتا یہ کی کردا ہے؟ یہ مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اچھا میں کر گل لینا ماما سے، اچھا ذرا سمجھدار رہے، ماما آپ یہ بات کر رہی تو میں باہر کھڑا سن رہا تھا، تو دسو۔ اور میں آنا نا سانو نہ پڑھاؤ، ابھی یہ کہانیاں پڑھ بیٹھے ہیں، کر بیٹھے ہیں، ساری کھیڈاں کھیڈ بیٹھے ہیں، سانو پڑھان لگے ہو؟ اسی تے چیمپئن گزرے ہیں نہ کما دے، سانو پڑھان آ گئے اما نو، 50 سال دی اما نو۔ میں سن رہا تھا ماما دیکھے نا، یہ بری بات ہے، تجھے وہ یاد نہیں کہ تیری پارٹی جب اٹھا کے ہاتھ دھو کے انہیں ہاتھوں سے کھانا کھاتی تھی؟ سوچ نا، اسے کبھی اس سے سمیل نہیں آتی تھی، میں نے ابھی اس کی پارٹی صاف کی ہے، انہیں ہاتھوں سے تیرے پیمپر اتارتی، تیرا جسم صاف کرتی، اسی ہاتھ سے وہ پانی پی لیتی، اسی ہاتھ سے وہ لقمے کھا لیتی۔ ہوش کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری کلمہ، کسی نے آگے سوال کیا، فرمایا حضور والدین کے متعلق، فرمایا تیری جہنم بھی ہیں تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہیں اور تیری، یہ سوال کرنے میں سوال کیا آگے، تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، خبردار۔ اور کی لکھیا ہوتا ہے کھمبے بجلی دے اتنے کچھ ہندسا بھی لکھیا ہوتا ہے، اینے 100 کے اینے 1000 40,000 واٹ دی بجلی گزر رہی، خبردار ہوشیار، خبردار ہوشیار، یہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، تیرا جی کرتا ہے جہنم میں چلا جا، تیرا جی کرتا ہے جنت میں چلا جا، اللہ نے تجھے بتا دیا ہے۔ فرمایا اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں، ان کو جو دیکھتا ہے نا، جو دیکھتا ہے کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے جا تینوں حج مبرور دا سواد ہے، جا۔ حج مبرور وہ ہوتا ہے جو قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تے پتہ نہیں نا جتنے لکھاں روپے لا کے گئے نے، وہ نہیں پتہ ہویا کہ نہیں ہویا، یہ پتہ ہویا ہے، یہ پتہ ہے۔ کائنات کے سب سے سچے نے کہا ہے، کائنات کے سب سے، اور سچے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا جا اینو ویکھ اٹھ کے، یہ خدمت نہیں کیتی، خدمت کرے گا تو پھر ہلے کتنے جائے گا، خدمت بولیا بھی ہے یہ نہیں، کی کیتا سو ویکھیا سو، کیڑی نظر نال؟ محبت دی نظر، کیڑی نظر نال؟ فرمایا جا تینوں حج مبرور دا ثواب۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔